السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ بریکنگ نیوز ہے نادر مکسی قتل کیس کے حوالے سے۔ جو تفتیشی ٹیم ڈی آئی جی ساؤتھ شرجیل نعیم کھرل کی سربراہی میں تفتیش کر رہی ہے، اس تفتیشی ٹیم کو توڑنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ نئی تفتیشی ٹیم آئی جی سندھ غلام نبی میمن اگلے ہفتے تشکیل دینے جا رہے ہیں، جس کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ یہ انکشاف سندھ پولیس کے ایک انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کو بتائی ہے کہ نئے تفتیشی ٹیم میں غیر جانبدار پولیس افسروں کو شامل کیا جائے گا۔ اچھی شہرت والے، دیانتدار اور اصول پرست افسران یہ ہوں گے جو کہ میرٹ پر تفتیش کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیں گے۔ نادر مکسی قتل کیس میں زیر حراست انسپکٹر بشیر احمد خان کا آج دوسری بار 3 روزہ ریمانڈ حاصل کر لیا گیا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ تیسری بار ان کا 164 کا بیان جوڈیشل مجسٹریٹ کے روبرو قلم بند نہیں کروایا جا سکا۔ اس پر آگے چل کر ہم اپنے پروگرام میں ڈیٹیل سے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے کچھ متوقع ٹرانسفر پوسٹنگ پر بھی بات کرتے ہیں، جس میں خود ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی اللہ دتہ نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق سندھ پولیس کے سابقہ آئی جی مشتاق مہر دوسری بار آئی جی سندھ بننے کی دوڑ میں جوش میں شامل تو ہو گئے تھے، لیکن بعض نامعلوم وجوہات کی بنا پر انہیں اس دوڑ سے نکال دیا گیا تھا، یعنی ناک آؤٹ ہو گئے تھے، جس کے بعد ان کے سرپرستوں نے، ان کے سیاسی جو ان کے حمایتی ہیں، انہوں نے مشتاق مہر کو ڈی جی ایف آئی اے بنانے کے لیے باغ دوڑ شروع کر دی ہے۔ اسی سیاسی سفارشیوں نے کہتے ہیں کہ مشتاق مہر کی ملاقات وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے علاوہ خود ان کے بعض اہم مشیروں سے بھی کروائی ہے۔ دونوں جانب سے معاملات طے ہو چکے ہیں، یعنی کہ مشتاق مہر کا نام نئے ڈی جی ایف آئی اے کے لیے وہ فائنل کر دیا گیا ہے، لیکن اس وقت تک ان کا ڈی جی ایف آئی اے کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہو سکتا جب تک خود محسن بٹ اس سیٹ پر براجمان ہے ڈی جی ایف آئی اے کی حیثیت سے، یعنی جب تک ان کا ٹرانسفر وہاں سے نہیں ہوگا اس وقت تک مشتاق مہر نئے ڈی جی ایف آئی اے نہیں بن سکیں گے۔ محسن بٹ کا ٹرانسفر ہوگا، یعنی اگر وہ آئی جی سندھ بن جاتے ہیں تو اس صورت میں تو مشتاق مہر فوری طور پر انہیں ڈی جی ایف آئی اے بنا دیا جائے گا۔ اگر وہ آئی جی سندھ نہیں بنتے ہیں یا انہیں پھر نارکوٹکس کہ سیکٹری کی جو پوسٹ دے دی جاتی تو اس صورت میں بھی مشتاق مہر کو ڈی جی ایف آئی اے بنایا جائے گا۔ اگر وہ انہیں غالب امکان یہ ہے کہ محسن بٹ کو سندھ پولیس کا آئی جی بنایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں خود کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کا یہ کہنا ہے کہ محسن بٹ کو آئی جی سندھ بنانے میں خود اس وقت سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کا بھی کلیدی کردار ہے، اور اس کے علاوہ خود اومنی گروپ کے روح روا اے جی مجید اور فریال تالپور صاحبہ کے علاوہ خود آصف علی زرداری کی بھی یہ خواہش ہے کہ محسن بٹ وہ سندھ پولیس کے آئی جی کے حصے سے اپنے خدمات سر انجام دے، لیکن بعض دوسری جانبوں سے کچھ رکاوٹیں ان کی اس پوسٹنگ میں کھڑی کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے، لیکن غالب امکان یہ ہے کہ محسن بٹ سندھ پولیس کے آئی جی بننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے خود محسن بٹ کی اس پوسٹنگ سے مشتاق مہر کی بھی مستقبل اور ان کی بھی قسمت جڑی ہوئی ہے کہ جب ان کی پوسٹنگ یہاں پر ہوگی ایز آئی جی سندھ کی، تو اسی صورت میں خود مشتاق مہر وہ ڈی جی ایف آئی اے بننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ایف آئی اے ہے نا، ایف آئی اے کی پوسٹنگ بہت ہی
ٹف ہے، کیونکہ ایف آئی اے جو ہے وہ اپنے ڈگر سے ہٹ چکی ہے. اسے جو ہے صرف اور صرف سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے ہتھیار کے طور پر جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ڈی جی ایف آئی اے کی پوسٹ پر کام کرتے ہوئے محسن بٹ نے جو ہے اپنی پوسٹنگ کروانے والوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا کہ بس کرو اور بہت ہو گیا، اب اس سے زیادہ میں بوجھ اٹھا نہیں سکتا، میری کہیں اور ٹرانسفر کر دی جائے. یہی وجہ ہے کہ اب ان کی خواہش کے مطابق جو ہے انہیں ایف آئی اے سے تبدیل کر کے جو ہے یا تو سندھ پولیس کا آئی ہی بنا دیا جائے گا یا پھر وہ سیکٹری نارکوٹکس کی حیثیت سے انہیں یہ اہم ترین پوسٹ دے دی جائے گی. یہ کہنا ہے خود ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی کا. اب بات کرتے ہیں جو سب سے ہاٹ ایشو ہے اس وقت سندھ کراچی پولیس کا، وہ ہے نادر مکسی قتل کیس. اس قتل کیس میں پولیس نے تفتیش کے نام پر تفتیش کا جنازہ نکال دیا. اب اس کا ذمہ وار جو ہے تفتیش کے جو رینکر ڈی ایس پی ہے پیڈی کے ملک صفدر ہیں، یا ان سے یہ الٹے سیدھے کام لینے والے ان کے بڑے افسران ہیں جو اس تفتیشی ٹیم کا حصہ ہے، اس تفتیشی ٹیم میں شامل ہیں، جو کہ اب اس وقت اپنی موت آپ مرنے جا رہی ہے. چند گھنٹوں کے بعد جو ہے یعنی کہ 2-4 دنوں میں جو ہے اس تفتیشی ٹیم کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا، جو کہ ہماری اطلاع کے مطابق ٹوٹنے جا رہا ہے. اور اس ٹیم کے بجائے جو ہے ایک اور نئی تفتیشی ٹیم تشکیل دی جا رہی ہے. ایک تو اطلاع یہ ہے کہ خود ڈی آئی جی ساؤتھ جو ہے شرجیل نعیم کھرل وہ 1 ماہ کی چھٹی پر جا رہے ہیں. اس وجہ سے جو ہے ٹیم کا ٹوٹنا جو ہے وہ ایک ناگزیر ہو چکا ہے. جب ٹیم کو ہیڈ کرنے والا ہی ملک میں نہ رہے تو پھر ٹیم کو کون ہیڈ کرے گا، اس لیے پھر اس میں رد و بدل ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن اب نئی ٹیم جو ہے وہ تشکیل دینے جا. لیکن اب ہوا کیا اس وقت؟ آج جو ہے وہ جمعے والے ہفتے والے روز جو ہے وہ خود زیر حراست انسپکٹر بشیر احمد خان کا جو ہے مزید 3 روزہ ریمانڈ حاصل کر لیا گیا ہے، جبکہ انہیں تیسری بار جو ہے 164 کا بیان قلم بند کروانے کے لیے مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے بیان دینے سے انکار کر دیا گیا، یا وہ جو بیان دینا چاہ رہے ہیں پولیس اس قسم کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروانے کو تیار نہیں. آخر بشیر احمد خان وہ کون سا ایسا بیان دے رہے ہیں جو کہ بیان نہیں بلکہ ایک توپ کا گولہ ہے، جو کہ خود اس تفتیشی ٹیم پر جا کر گرے گا اور تفتیشی ٹیم کی اصلیت کو بے نقاب کرنے کا باعث بنے گا. یہی وجہ ہے کہ ڈی ایس پی صفدر جو ہے وہ ان کا اس قسم کا زہریلا اور خوفناک یا پھر حقائق پر مبنی بیان کو جو ہے وہ قلم بند کروانے کو تیار نہیں. انہیں اس طرح کا بیان چاہیے جس طرح کا بیان جو ہے کانسٹیبل مدثر، کانسٹیبل اسماعیل اور کانسٹیبل جو ہے امتیاز نے ریکارڈ کروایا ہے. اور اس بیان یعنی 164 کا بیان قلم بند کروانے کے وجہ سے ہی انہیں انعام کے طور پر جو ہے یعنی کہ شریک جرم ملزموں کو جو ہے قتل کے کیس میں گرفتار نہیں کیا گیا، بلکہ قتل کا ملزم ہی سرے سے انہیں نہیں بنایا گیا، جو کہ قانون کے مطابق شریک جرم ہیں. ان کی موجودگی میں ہیڈ کانسٹیبل نیازی نے جو ہے وہ نادر مکسی کو گولیاں ماری. یہ خود اپنے بیان میں کہہ چکے ہیں، لیکن چونکہ وہ بیان جو ہے خود ڈی ایس پی کہتے ہیں، پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈی ایس پی نے ہی ان تینوں کانسٹیبلوں کو توتوں کی طرح سے رٹوایا تھا، وہی بیان ان کا 161 کا ہے. ناظرین اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ جو 161 کی تینوں بیانوں کی کاپیاں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، یہ وہی بیان ہے جو کہ بعد میں کنورٹ کر دیے گئے تھے 164 میں. صرف فرق یہ ہے کہ اس بیانوں کے نیچے جو ہے ڈی ایس پی پریڈی کے دستخط ہیں، ان کا نام ہے کہ ان کے روبرو ان تینوں کانسٹیبلوں نے یہ بیان اپنی مرضی سے دیا ہے. اسی طرح کا جو ہے بیان جو ہے یہی 161 کا بیان جو ہے خود مجسٹریٹ کے روبرو بھی، اور وہاں پر بیانوں کے نیچے جو ہے ڈی ایس پی کے بجائے مجسٹریٹ کا نام اور ان کے دستخط ہیں. صرف اتنا فرق ہے، باقی بیانوں کی جو عبارت ہے اس میں کوئی ایک نقطے کا بھی فرق نہیں بتایا جاتا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ 164 کا بیان جو ہے یہ رضاکارانہ طور پر ہوتا ہے، بائی پریشر نہیں ہوتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ بیان رضاکارانہ طور پر ہی دیا ہے ان تینوں کانسٹیبلوں نے تو
پھر انہیں جو ہے پچھلے کوئی 15 دنوں سے جو ہے ڈی ایس پی موصوف نے جو ہے کس قانون کے تحت جو ہے اپنی کسٹڈی میں رکھا ہے، جبکہ یہ ملزمان نہیں ہے، پھر انہیں گھر جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ آخر وہ کون سا راز ہے، وہ کون سا چوری ہے جس کے اوپن ہونے کا، جس کے بے نقاب ہونے کا ڈر ہے؟ اسی وجہ سے جو ہے ڈی ایس پی موصوف ان تینوں کانسٹیبلوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، اور کسی سے بھی ان تینوں کو ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب معلوم یہ ہوا ہے کہ ان تینوں کے بیانوں میں جو ہے خود سابقہ ایس ایچ او پیر آباد انظار عالم کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے اس موبائل کے حوالے سے، یعنی جو جرم یا جو مجرمانہ غفلت و لاپرواہی کے مرتکب جو ہے اس کیس کے زمینی حقائق سے جو ہے مرتکب ہو رہے ہیں خود اس وقت کے ایس ایس پی ویسٹ فروخ رضا، تو وہ صرف ان کا جرم جو ہے وہ ان سے یہاں شفٹ کروانے کے غرض سے، یعنی کہ ان کا جرم کا ملبہ جو ہے وہ خود انسپکٹر انظار عالم کے کندھے پر ڈالنے کے لیے ہی جو ہے یہ 164 کے بیانوں میں گڑبڑ کروائی گئی ہے، جس سے جو ہے خود اب انظار عالم جو ہے اس کیس کا مرکزی ملزم بن گیا، کیونکہ کانسٹیبلوں کے بیانات جو ہے وہ خود مینیج کروائے گئے ہیں، اس کا بیانوں میں تبدیلی کروائی گئی، جس سے جو ہے انسپکٹر تو ملزم بن رہا ہے لیکن خود جو اصل تک، کیونکہ جب بھی کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے، بڑا ایونٹ ہوتا ہے جس میں بڑا افسر جو ہے موقع واردات پر موجود ہو تو پھر وہ ذمہ وار ہوتا ہے، اس سے نچلے رینک کا افسر ذمہ وار نہیں ہوتا۔ اب یہ کنٹیجنسی پلان تھا اس وقت، اس پلان میں ہی جو ہے یہ واقعہ رونما ہوا اغوا کا اور قتل کا، تو جب خود ایس ایس پی کی موجودگی ہے تو پھر ایس ایچ او جو ہے وہاں پر نان کاک ہو جاتا ہے، اس کی حیثیت زیرو ہو جاتی ہے۔ تو اب جب ایس ایس پی کی موجودگی ہے تو ایس ایس پی کس طریقے سے جو ہے اس سارے معاملے سے جو ہے خود کو دودھ میں سے مکھی کی طرح سے نکال سکتا ہے، یہ کاریگری تو کی ہے اس نے ڈی ایس پی ملک صفدر نے، پولیس ذرائع کا کہنا ہے اور میڈیا رپورٹس کے مطابق، لیکن یہ کاریگری جو ہے یہ زیادہ چلنے والی نہیں ہے، کیونکہ تفتیشی ٹیم جو ہے وہ تفتیشی ٹیم تبدیل ہونے جا رہی ہے، اس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا جائے گا۔ اب ریمانڈ تو ہو گیا ان کا، اب ریمانڈ میں جو ہے کیا غلط بیانی سے کام لیا ہے ڈی ایس پی موصوف نے، قابل احترام ڈی ایس پی جو ہے ملک صفدر نے ریمانڈ میں جو ہے پچھلے ریمانڈ جو 30 ستمبر کو جو ریمانڈ پیپر جو جمع کرائے گئے تھے ریمانڈ رپورٹ، اس میں لکھا ہے کہ باقاعدہ جو ہے چشمدید گواہوں کے بیان اور سی ڈی آر کی روشنی میں جو ہے ملزمان بنتے ہیں کون؟ سب انسپکٹر انظار عالم اور انسپکٹر محمد بشیر خان، ہیڈ کانسٹیبل غلام یاسین نیازی، بیلٹ نمبر جو ہے 28812، پی سی عمیر خان، بیلٹ نمبر جو ہے 36842، پی سی عثمان 37184 کا ملوث ہونا پایا گیا سی ڈی آر کی روشنی میں، اور ان تینوں جو کانسٹیبل ہیں جو شریک جرم ہیں لیکن انہیں گواہ بنا دیا گیا ہے، مدثر، اسماعیل اور خود امتیاز، ان کے بیانوں میں اور سی ڈی آر کی روشنی میں یہ ملزمان بن گئے۔ اور آج یعنی کہ ہفتے والے روز جو ہے جو ریمانڈ رپورٹ انہوں نے جمع کرائی، دونوں ریمانڈ رپورٹ جو ہے آپ اس وقت اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کیا لکھا ہے ریمانڈ رپورٹ میں۔ اب ریمانڈ رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ ہمیں جو ہے ریمانڈ دیا جائے مزید، 3 دن کا ریمانڈ تو مل چکا ہے لیکن یہ پورا 14 روز کا ریمانڈ مانگ رہے تھے لیکن نہیں دیا گیا، 3 دن کا ریمانڈ ملا کہ ہمیں 164 ایک تو کروانا ہے، دوسرا ان کا سی آر او کروانا ہے، تیسرا جو ہے ان کی نشاندہی پر جو ہے ملزموں کو گرفتار کرنا ہے اور سی ڈی آر ہم نے نکلوانی ہے۔ اب پہلے رپورٹ میں آپ سی ڈی آر کا ذکر کر چکے تو اب کون سی سی ڈی آر آپ نکالوانے کی کوشش کریں، کون سی سی ڈی آر؟ اور پھر آپ کو اگر سی ڈی آر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ آپ نے ریمانڈ رپورٹ میں لکھا ہے کہ ہیڈ کانسٹیبل غلام
شبیر نیازی جو ہے وہ میاں والی فرار ہو چکا ہے، اور دوسرا کانسٹیبل عمیر خان جو ہے KPK یعنی خیبر پختونخوا روانہ۔ یہ آپ کو کیا الہام ہو گیا؟ آپ کو کیا کسی نے انفارمیشن دی؟ کہاں سے؟ آپ کے پاس تو CDR ہے نہیں، آپ CDR کے لیے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے CDR نکالنا ہے، حالانکہ پہلی رپورٹ میں آپ کہہ رہے ہو کہ CDR کی روشنی میں جو ہے آپ انسپکٹر بشیر کو ملزم بنا رہے ہو، آپ اس میں جو ہے خود انظار عالم کو ملزم بنا رہے ہو، اس میں آپ جو ہے وہ غلام شبیر نیازی کو اور PC کیا نام عمیر کو اور عثمان کو آپ نے ملزم تو بنا لیا۔ اس وقت آپ کے پاس CDR ہے اور اب آپ مزید CDR مانگ رہے ہو۔ کیا یہ یعنی کس کو دھوکہ کون دے رہا ہے؟ یعنی کہ اس سرکاری پیپروں میں کیا یہ جو ریمانڈ رپورٹ میں جو ہے پہلے آپ نے 30 ستمبر کے ریمانڈ رپورٹ میں آپ نے کچھ کہا، اب آپ کچھ کہہ رہے ہیں، یعنی کہ آپ کیا عدلیہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے افسران کو دھوکہ دے رہے ہیں، یا کہ خود مدعی مقدمہ کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ دھوکہ دے کے آپ کس کو قانونی تحفظ اس وقت فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ یہ ایک عجیب قسم کی صورتحال ہے، عجیب کھچڑی پک گئی ہے۔ اور اب یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ یہ جو DSP ملک صفدر شاہ سے زیادہ شاہ سوار ہونے کا جو اس وقت کردار ادا کر رہے ہیں اور اپنے عمل سے ثابت بھی کر رہے ہیں، پولیس ذرائع کا کہنا ہے، اور خود ہمارے نمائندہ خصوصی امراض راہی کو جو ہے مقتول نادر مخسی کے ورثاء، رفقا اور ان کے قریبی ساتھیوں نے جو اطلاعات دیے کہ یہ جو ہے DSP ملک صفدر جو ہے وہ اس وقت تفتیش کار سے زیادہ جو ہے وہ سہولت کار کا کردار ادا کرے، وہ ایک طریقے سے اس میں مکمل طور پر فریق بن چکے ہیں۔ یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ خود جو ملک صفدر جو ہے 6-7 سال پہلے جو ہے یہ خود پیرآباد تھانے کے SHO بھی رہ چکے ہیں، اور اس وقت جب یہ SHO تھے تو ان کے مراسم جو ہے خود رضا خان نیازی، یہ جو منشیات کے بہت بڑے کاروباری ہیں جو اڈا چلا رہے ہیں، رویداد خان دوسرے جو ہیں، یہ ان کے جو نادر مخسی کے جو مخالف گروپ تھے، ان سے ان کے گہرے مراسم تھے اس وقت سے، اور اب بھی ان کے مراسم ہیں، اور اسی مراسم کو نبھاتے ہوئے جو ہے یہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہی وجہ کہ کوئی ایک بھی چھاپا جو ہے غلام یاسین نیازی کی گرفتاری کے لیے انہوں نے میاں والی کالونی میں جو ہے رضا خان نیازی کے ڈیرے پر یا ان کے گھر پر کوئی چھاپا نہیں مارا۔ اور اطلاع یہ ملی ہے کہ اپنے ان کا ایک گن مین ہے، ملک نام ہے ان کا، ان کے موبائل فون سے جو ہے موصوف جو ہے کہتے ہیں کہ رضا خان نیازی سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہیں، انہیں مشورے دیتے ہیں، ان سے فرمائشیں کرتے ہیں، اور سب کچھ ان سے ان کا رابطہ ہے۔ یہ بھی کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ تو یہ تو پورا ایک کویسچن مارک بن چکا ہے یہ جو تفتیشی ٹیم ہے جو کہ ٹوٹنے جا رہی ہے۔ لیکن اب اطلاع یہ ملی ہے کہ اس سارے کے سارے گورکھ دھندے میں جو ہے DSP پریڈی جو کہ 2 سال بعد ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، لیکن وہ خود بھی اطلاع یہ ملی کہ وہ بھی شامل تفتیش کیے جا رہے ہیں اس سارے کے سارے معاملے میں۔ ہو سکتا ہے کہ انہیں بھی جو ہے وہ 109 اور 201 کے تحت ضابطہ فوجداری کی دفعات کے تحت جو ہے انہیں بھی جو ہے تفتیش کا اور سخت ترین سوالات کا سامنا کرنا پڑے، ان پر جو ہے شہادتوں کو غائب کرنے، شہادتوں کو توڑ مڑوڑ کرنے کی بھی الزامات جو ہے وہ لگائے جا رہے ہیں خود مقتول نادر مخسی کے رفقا اور ان کے قریبی ساتھیوں اور ورثاء کی جانب سے، کہ یہ جو ہے اس میں ان کا کردار جو ہے وہ تفتیش کار سے زیادہ جو ہے وہ سہولت کار کا بن چکا ہے۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسپکٹر بشیر خان کا تیسری بار جو ہے وہ 164 کا بیان کیوں نہیں قلم بند کروایا جا سکا؟ آخر وہ کیسا بیان دینا جا رہے ہیں جو کہ DSP پریڈی کے معیار پر پورا نہیں اتر رہا، جو ان کے لیے پرابلم کا باعث بن رہا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ان کی ریکویسٹ کے باوجود انہیں جو ہے وہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے روبرو پیش نہیں کیا جا رہا ہے، اور ایسا نہ کرنا بھی جو ہے غیر قانونی ہے، اور اس کا سامنا یا اس سوال کا جواب جو ہے وہ انہیں اگلی جو تفتیشی ٹیم ہے اس کو ہر حال میں دینا پڑے گا۔ یہ کہنا ہے پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ایک اور جو اہم ترین بات ہے کہ انہوں نے ریمانڈ رپورٹ میں یہ لکھا ہے خود DSP پریڈی ملک صفدر نے کہ ہمیں اتنا ریمانڈ دیا جائے کہ ہم اس انسپکٹر بشیر کی نشاندہی پر جو ہے میاں والی میں ہیڈ کانسٹیبل غلام یاسین نیازی کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے،
اور خیبر پختونخوا میں کانسٹیبل عمیر کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے۔ 3 دن کا ریمانڈ ملا ہے اور آج دن تک، یعنی کہ آج جو ہے یہ 8-9 اکتوبر ہو چکا ہے، آج کے دن تک جو ہے کوئی بھی ایسی رپورٹ جو ہے ڈی ایس پی پریڈی کے دفتر سے جو ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کو نہیں بھجوائی گئی، جس میں ان سے جو ہے میاں والی یا خیبر پختونخوا میں اپنے قتل کے ملزموں کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس پارٹی بھجوانے کے لیے اجازت چاہیے ہو۔ ایسی کوئی رپورٹ ڈی ایس پی پریڈی کے دفتر سے ہوم ڈپارٹمنٹ میں نہیں بھجوائی گئی ہے اجازت لینے کے لیے۔ تو یہ صرف اور صرف ایک خانہ پوری کی تفتیش ہے، یعنی کہ یہ جو ریمانڈ رپورٹ ہے اس میں بھی عدلیہ کو جو ہے دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی ہے محض ریمانڈ لینے کے لیے۔ انہوں نے جو ہے کوئی پولیس پارٹی، جب کراچی میں کسی جگہ انہوں نے چھاپے نہیں مارے، تو ان سے کیا توقع، کیا بعید کہ یہ میاں والی یا خیبر پختونخوا جا کر جو ہے ان ملزموں کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے مارے گی۔ جب آپ نے چھاپا مارنے والی پارٹی کی پرمیشن لینے کے لیے کوئی رپورٹ ہی نہیں بھجوائی ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کو، تو بغیر رپورٹ کے کوئی پارٹی جو ہے کسی دوسرے صوبے میں کیسے جا سکتی ہے؟ کوئی عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے ملک صفدر صاحب۔ یہ صرف اور صرف دوسروں کے آنکھ میں دھول جھونکنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک خانہ پوری کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کہ شکر ہے کہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن نے جو ہے ہمارے چیخ و پکار پر جو ہے اتنا تو کیا کہ وہ اس تفتیشی ٹیم کو توڑنے پر آمادہ ہو گئے، اور اس کی جگہ جو ہے ایک نئی تفتیشی ٹیم جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں اگلے ہفتے، جس کے بعد ہی جو ہے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کون کسے بچا رہا ہے اور کون اس نادر مخسی قتل کیس کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔